بھی اسی طرف آؤں گا. ساری باتیں یہ جو سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کلوز کر کے جاؤں گا, ایویں راہ لا کے نہیں چلا جانا. ثم اتموا الصیام الی اللیل, روزے لیل کہتے ہیں رات کو, لیل کہتے ہیں قرآن کا سیدھا سیدھا. ثم پھر اتموا تم پورا کرو الصیام روزے کو الی اللیل رات تک. تے آپا کدو چھڑ دینے ہیں مغرب ٹائم تے آپ نے تو روزے ہوندے ہی کو نہیں ہونا. لنڈے دے پروفیسر نے پوچھو. ہاں جی اس تو بھی پہلے تھوڑا نماز تو بھی پہلے چلے جانے, تھوڑا پیچھا ہٹے جی. کلمے دا پورا ذکر قرآن وچ موجود نہیں. نماز پڑھن لئی سارا تو ضروری کی چیز ہے وضو. ہاں جی وضو. ترتیب سنے قرآن کی کہتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. قرآن کہتا ہے کہ چہروں کو دھو. آپا کی تو شروع کرنے, قرآن کی کتاب ہے فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے کو دھو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, پھر کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو الی المرافق, کونیوں تک. آپ نے علماء کی کہتے ہیں کونیاں بھی وچ دھونیاں نے. ایویں ہی ہے نا جی, تو آپ بولو تو صحیح تھا, میں تو پتا ہے نا میں کوئی غلط کہندا پیا. کی کہندے ہیں کہ کونیاں سمیت دھونا ہے, آ کونیاں تک ایتھوں تک دھونا ہے, تے جری بھی رہ گیا تے وضو. یہ تو پھر سارا دین ہی آپ پٹھا کیتی جاندی. وہ بھی سارے دے سارے بیوقوف نے. لنڈے دے اج دے پروفیسر سارے ذہین ہو گئے تے پہلے دے سارے علماء بیوقوف نے. حضور سمجھ آئی کیا جو ہے نا سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, فیضان قطب عالم جاری رہے گا, فیضان قطب عالم. ہاں گل نہیں وہ دسنا پینا قبلہ, اے ساری عوام نو خراب کیتی جا رہا ہے. وہ ایویں حدیثاں چوکے اگامی گل آندی حدیث لے آندی ہے ادھر ہی میں آ رہا, ادھر ہی آ رہے ہیں, لیکن عوام دے کان خراب کیتی جاندے. ساڈے بھی ایویں ہی چلی تے مگر بلی ٹرے پھرے ہیں, جن نے لایا گلی اون دے نال ٹور چلی. ایویں دا حساب ہویا پیا. کیوں مزمل صاحب رولا پیا ہویا نا, تے دسنا پینا انہاں کنے دسنا. میں کہ الحمد لے کے بناس تک کلمے دا پورا ذکر قرآن میں نہیں ہے. روزے کا ذکر قرآن میں موجود ہے لیکن ہم اس کو اور طریقے سے کر رہے ہیں. ظاہر حکم اور ہے, نمازوں کا ذکر موجود ہے لیکن رکھتے بیان نہیں کی. فجر ظہر عصر مغرب عشاء ذکر نہیں ملتا. وضو ذکر موجود ہے لیکن جس طرح ہم وضو کر رہے ہیں اس طرح سے وضو نہیں ذکر کیا گیا. تو اب حل کیا ہے؟ کہا کہ چہرے دو, ہاتھوں کو دو کونیوں تک, پھر کہا کہ مسح کرو سر کا, پھر کہا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اگر عام لوگوں کی نظر میں دیکھا جائے تو جب وہ سیدھا سیدھا ترجمہ کریں گے, آج کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کرنا چاہیے, ترجمہ ہر ایک کو آنا چاہیے, لفظی ترجمہ آنا چاہیے. لفظی ترجمہ آنا اچھی بات ہے لیکن آ کر ہضم کر لینا بہت مشکل بات. ہر بندے کے مسائل الگ ہیں قبلہ شاہ صاحب, ہر بندے کے مسائل الگ ہیں. یہاں یہ ٹوپی والے بیٹھے ہیں, وہاں یہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں, وہاں لڑکپن والے بیٹھے ہیں, وہاں بچے بیٹھے ہیں. ہر ایک کو لفظی ترجمہ جب کروا دیا, ہر بندے کے مسائل الگ ہیں. جب قرآن کو پڑھیں گے جو جس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اسے لگے گا وہی حق ہے, اسے لگے گا کہ وہ مسئلہ اس کے مطابق ہے. حالانکہ علوم القرآن کے الگ بہت ساری تفصیل ہے, تقریباً 300 علوم ہیں قرآن کے اندر جو آج تک فائنڈ ہو چکے ہیں. لیالی حدیث آیات الگ ہیں, نہاری آیات الگ ہیں, سفری الگ ہیں, حضری الگ ہیں. ان تمام چیزوں کا علوم ہو, اس کے بعد جا کے ترجمے کو کریں پھر مزہ آئے. یہاں تو پھر یہ بات ہوگی کہ چہروں کو دھونا ہے, ہاتھوں کو دھونا ہے, سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کا مسح کرنا ہے, سیدھا سیدھا یہ بنے گا. ارجلکم ایدیکم کے ساتھ عطف ہے,
اگر سیدھا سیدھا کوئی پڑھے گا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرے گا تو سر کا مسح بھی آئے گا